حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. یعنی جب اللہ کے عرش کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا تو اللہ رب العزت 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. تو پہلے نمبر پر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا عادل حکمران، یعنی جو عدل کرنے والا ہے، جو انصاف کرنے والا ہے، اس کو کل قیامت والے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. یعنی مثال کے طور پر امراء ہیں. اب کوئی امیر آدمی قید خانے میں گیا، غریب آدمی قید خانے میں گیا. اب ایسا نہیں ہے کہ امیر آدمی کو آپ جیل خانے میں، قید خانے میں تمام سہولیات دے دیں، یعنی اے سی کا بھی انتظام کر دیں، اس کے لیے اعلیٰ قسم کے بیڈ کا بھی انتظام کر دیں اور اعلیٰ قسم کے کھانوں کا بھی انتظام کر دیں. جبکہ دوسری طرف ایک غریب آدمی جیل خانے میں گیا، اب آپ اس کو 2 وقت کی روٹی بھی صحیح طریقے سے نہ دے سکے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں جو عادل حکمران ہیں، یعنی جو امراء کے ساتھ، غرباء کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنے والا ہے، عدل کرنے والا ہے، حضور فرماتے ہیں ایسے بندے کو کل قیامت والے دن اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اور پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان بندہ کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی. یعنی جو بندہ پوری جوانی کی حالت میں جوان اللہ کی عبادت کرتا رہا، ہر وقت صبح بھی اللہ کی عبادت، رات کو بھی اللہ کی عبادت، یعنی جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں وقف کر دیا. میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب کل قیامت والے دن جب کسی کا سایہ نصیب نہیں ہوگا تو اللہ رب العزت اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. تیسرے نمبر پر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا وہ آدمی کہ جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، یعنی فجر پڑی تو ظہر کا انتظار کر رہا ہے کہ کب ظہر کا وقت ہو تو میں مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں جھکوں جا کر. ظہر پڑی تو عصر کا انتظار لگا رہا کہ کب عصر کا وقت ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں گر گراؤں جا کر. اب عصر پڑی تو مغرب کا انتظار کرتا رہا کہ کب مغرب کا وقت ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکا دوں جا کے. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تیسرے نمبر پر وہ بندہ جس کو کل قیامت والے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. فرمایا وہ ایسا بندہ ہے جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے. اور چوتھے نمبر پر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا وہ 2 آدمی کہ جنہوں نے آپس میں دوستی رکھی تو اللہ کی رضا کے لیے رکھی. حضور فرماتے ہیں ایسے بندوں کو بھی اللہ رب العزت کل قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور پھر 5ویں نمبر پر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نوجوان کہ جس کو کسی خوبصورت عورت نے دعوت غنا دی لیکن اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی میرے دل میں اللہ کا خوف ہے. تو حضور فرماتے ہیں ایسے بندے کو بھی کل قیامت والے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور 6 نمبر پر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا سخی جو اس انداز سے صدقہ کرے، جو اس طریقے سے صدقہ کرے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسے بندے کو بھی کل قیامت والے دن اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اور پھر 7ویں نمبر پر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ نوجوان کہ جس نے تنہائی کی حالت میں اللہ کا ذکر کیا اور اللہ کے خوف سے
اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور فرماتے ہیں یہ 7 قسم کے ایسے خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کو کل قیامت والے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔